نے دعوت نہیں دی، پاکستان کے جھنڈے کے سفید حصے کو آپ نے دعوت دی ہے۔ اور جس طرح سے میرے بھائی نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہاں پاکستان میں ہر مذہب کے لوگ اپنی مذہبی عبادت گاہوں میں آزاد ہے، ہندو اپنے مندر کے لیے جانے کے لیے آزاد ہے، کرسچن اپنے چرچ کے لیے، سکھ اپنے گردوارے کے لیے، مسلم اپنی مسجد کے لیے۔ تو پاکستان نے ثابت کیا، اس کا عملی مظاہرہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کہیں بھی کسی قسم کا آپ دیکھیں کوئی تفریق نہیں، اور ہم جتنے بھی غیر مسلم پاکستانی ہیں فخر سے پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم آخری عمر تک، آخری زندگی تک پاکستانی رہیں گے۔ پاکستان اور انڈیا کا میں آپ کو فرق بتانا چاہوں۔ دیکھیں، جہاں بھی کہیں بھی اقلیت ہوگی تو انہیں کچھ نہ کچھ ریزرویشن ہوں گے۔ پاکستان اور انڈیا میں کیا فرق ہے؟ پاکستان میں اگر چھوٹے موٹے ہوتے ہیں تو وہ اکثریت کے ساتھ بھی ظلم ہوتے ہیں، صرف اقلیت کے ساتھ نہیں ہوتے، مگر کبھی بھی ریاست نے ان مظالم کی سرپرستی نہیں کی۔ انڈیا میں جو اقلیتوں پر ظلم ہوتے ہیں اس کی سرپرستی ریاست کر رہی ہے۔ یہ فرق ہے پاکستان اور انڈیا میں۔ ہمیں فخر ہے، میں نے جب یہ ٹینشن ہوا تھا انڈیا پاکستان کا تو ہمارے یہاں بلوچستان میں ایک ہنگلاج ماتا مندر ہے، بہت بڑا 5000 سال قدیمی مندر ہے۔ وہاں سے جا کر مودی جی کو پیغام دیا تھا، اور اس ٹائم وہاں پر قریباً 1 لاکھ ہندو یاتری موجود تھے بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں۔ اور اس مندر کی اہمیت یہ ہے کہ اس مندر کی دیوی کو مودی جی بھی مانتے ہیں۔ وہاں سے ہم نے پیغام دیا مودی جی کو کہ آپ دیکھیں کہ کس آزادانہ طور پر یہاں پر اقلیتی برادری اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہی ہیں، کیا آپ وہاں پر الاؤ کرتے ہیں مسلمانوں کو؟ نہیں، یہ ہم نے بلند انہیں باقاعدگی سے ایک پیغام دیا۔ اور وہاں کی ایک خاص میں بات بتا دوں، وہاں کے مندر کی میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آئیں دیکھیں۔ وہاں کی میں آپ کو خاص بات بتا دوں کہ اس ایریا میں کوئی بھی ہندو نہیں ہے، اس مندر کی حفاظت وہاں کے مسلم لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جب قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کتنی مثالیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی غیر مسلم پر کوئی مسلم ظلم کرے گا تو روز قیامت کے دن میں اس کا وکیل ہوں گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ آج کے دن کے مجھے کہا گیا مختصر تقریر کر رہے ہیں، آج کے دن کے حوالے سے جس طرح سے میرے بھائیوں نے بتایا، جہاں تک مجھے یاد ہے بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، یہ قرارداد عبدالرحیم وانی صاحب نے اور خواجہ وانی صاحب نے چودھری عبدالحمید کی زیر قیادت سردار ابراہیم صاحب کے گھر میں پیش کی تھی، اگر میں درست ہوں تو۔ جس طرح سے رحمانی صاحب نے کہا کہ سردار عبدالرحیم وہ مجاہد مرد حریت تھا جس نے پہلا کلمہ حق کا، اور اس ظلم کے باوجود وہاں پر یہ کانفرنس منعقد کی اور اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الہ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس دن کی اہمیت ہماری 14 اگست والی اہمیت سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ مگر جس طرح سے میری بہن نے، میں نام بھول گیا، کہا کہ جی اس کو سرکاری سطح پر نہیں منایا جاتا، اور کہیں بھی اس چیز کا مجھے افسوس ہے، اس دن کو سرکاری سطح پر منایا جائے۔ جس طرح سے 14 اگست کے جشن منائے جاتے ہیں، اسی طرح سے یہ 19 جولائی کا بھی جشن منایا جائے، تب مجھے خوشی ہوگی کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ وفا کر رہے ہیں۔ کشمیری، جس طرح سے رحمانی صاحب نے کہا کہ دشمن طاقت کی زبان سمجھتا ہے، میرے دوستوں نے وہاں پر مشہور ہے کہ یہ چند کشمیری کیا کریں گے،
یہ چند کشمیریوں نے جو دنیا کی اپنے آپ کو طاقت سمجھا دیتا ہے اس کو رگڑ کر رکھا ہے. ان چند کشمیریوں کی خون کی قیمت اس کو آپ دیکھیں کہ اربوں ڈالر میں پڑ رہی ہے اور ابھی تک وہ خوش نہیں ہے. اور یہ کشمیر اس کی گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے اور جب تک یہ ہڈی نہیں نکلے گی وہ چین سے نہیں بیٹھائے گا. اور یہ ہڈی تب نکلے گی جب وہ کشمیر کا علاقہ پاکستان سے ہو جائے گا. میرے بھائیوں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب کہا جاتا ہے انڈیا کے چینلوں پر کہ جی بلوچستان میں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوا ہے، فتنہ ہندوستان. مجھے فخر ہے کہ میں بلوچ ہندو ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہندو ہوں، مجھے فخر ہے میں اس دھرتی کا باشندہ ہوں، اس دھرتی کا قدیم ترین باشندہ ہوں. میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ بلوچ قوم ایک نڈر بہادر قوم ہے. بلوچ قوم اپنی دھرتی پاکستان کو اپنی ماں کا درجہ دیتی ہے اور یہ چند شرپسند عناصروں کی جو زبان ہے وہ پوری بلوچ قوم کی نہیں. جس طرح سے نریندر مودی کی سوچ RSS والی سوچ ہے اس کو آپ ہندو مذہب سے نہیں ملا سکتے. کسی بھی مذہب میں اگر انتہا پسندی آ جائے اس طرح کا ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. مجھے فخر ہے، آپ کو شاید معلوم نہیں ہو، مجھے فخر ہے کہ برے صغیر میں جب اہل بیت نے پہلا قدم رکھا تو میرے خاندان کے پاس رکھا. مجھے سعادت حاصل ہے کہ ہم نے اہل بیت کی خدمت کی، انہوں نے ہمیں حسینیت کا خطاب دیا، ہمیں کہا گیا کہ آپ حسینی ہندو، اور ابھی تک ہم اس چیز پر قائم ہیں. ہم نے ہمیشہ یزیدیت کا خلاف کام کیا اور ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا. آج بھی میں آپ کے توسط سے اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کی 1 کروڑ اقلیتی برادری اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے. اور یہ آپ کبھی نہ کہیں کہ کشمیر میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. کشمیر میں انسانیت کا خون بہہ رہا ہے، انسانیت شرمندہ ہے. اور جس طرح سے میرے بھائی ہمارے ساغر صاحب نے کہا کہ کیا وجہ ہے، تیمور تو آزاد ہو سکتا ہے، جنوبی سوڈان آزاد ہو سکتا ہے، تو کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو سکتا؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس دوہرے معیار کو ختم کرنا ہے اور کشمیریوں کی جد و جہد کو ہم نے فراموش نہیں کرنا. جس دن آپ نے کشمیریوں کی جد و جہد فراموش کر دی اس دن میں سمجھتا ہوں پاکستان کو فراموش کریں گے. ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان میں پاکستانیت ہے تو کشمیریوں کی جد و جہد کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. اور جس دن انہوں نے کہا، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا دشمن، ہمارا دشمن اتنا ہوشیار ہے، جس دن ہم نے کشمیریت کا نعرہ چھوڑ دیا اب وہ تو بلوچستان میں تھوڑا بہت گھسا ہوا ہے KPK میں، پھر وہ سندھ اور پنجاب میں بھی گھسائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ہماری لائف لائن ہے اور کشمیر کے ساتھ دغا بازی اگر کسی نے کی مجھے لگتا ہے کہ وہ جہنم کا حقدار ہوگا. میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کانفرنسز، نون صاحب، اس طرح کی کانفرنسز آپ صرف اسلام آباد یا آزاد کشمیر میں نہ کریں. آپ آئیں بلوچستان میں، بلوچستان کے لوگوں کو بتائیں، سندھ میں جائیں، پنجاب میں جائیں. یہاں بیٹھ کر کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ آپ کو وہاں جانے سے. اگر آپ کو تکلیف ہے میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ اگلی کانفرنس آپ بلوچستان کوئٹہ میں کریں، میں مہمان نوازی کروں گا. میں نے ہمیشہ جب بھی حریت کانفرنس کے بھائیوں نے یا کسی نے بھی مجھے انوائٹ کیا ہے تو میں چلا ہے. اور میں ایک اور آپ کو خوبصورت بات بتا دوں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، کہ کشمیر کونسل کا پہلا غیر مسلم رکن مجھے اعزاز حاصل ہے، میں رہا ہوں. اور کہیں بھی کسی بھی حوالے سے آپ کو کبھی بھی کشمیر کے حوالے سے کہیں بھی میری ضرورت پڑے میں دن رات آپ کے ساتھ ہوں. بہت بہت شکریہ.